انور رضا صاحب، بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. جب بھی مشکل وقت آتا ہے ہم پہلے تو IMF کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ قرض ملے گا، یا جو بھی نیگوسیشنز چل رہی ہوتی ہیں اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی قسط مل جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے. دوسری امید ہمیشہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ دوست ممالک کچھ نہ کچھ پیسے انویسٹ کریں گے تو اس سے بھی ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے. اور جنہوں نے پہلے سے قرضے دے رکھے ہوتے ہیں ادھر پھر ہم رول اوور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، چانس مل جائے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اکنامک ڈپلومیسی میں لیگ کر رہے ہیں؟ انور صاحب کو آواز نہیں پہنچ رہی. جی عامر عباسی صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان نے اب جو نئی اپروچ رکھی ہے اور اس میں پاکستان اب ایڈ کی بات نہیں کر رہا بلکہ ٹریڈ کی بات کر رہا ہے اور انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی اپروچ ہے. اور اس میں اب نہ صرف دنیا بھر سے انویسٹرز پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سے اب جو ممالک ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں، یہاں پر دنیا بھر کے جو انویسٹرز ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر بہت اپرچونٹیز ہیں، پاکستان میں ایک بڑی اچھی مارکیٹ ہے. لیکن مسائل کیا ہیں؟ مسائل ہیں یہاں کے انٹرنل، جس میں جو ان کو تھریٹس ہیں یا ان کو جو خدشات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پورے کا پورا جو ایک پرائرٹیز ہیں ان کی وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس کی، کیونکہ شورٹی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے چکی ہے کہ اب تمام تر جو انویسٹرز آئیں گے ان کو بھرپور طریقے سے یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور دوسرا جو بیوروکریٹک ہرڈل، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی کام ہوں ان کو غیر ضروری طور کے اوپر جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ اس میں مسائل پیدا کرتی ہے. اور وہ یہ وجہ بناتے ہیں کہ کل اگر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو بعد میں پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے، احتساب شروع ہو جاتا ہے، کیسز بن جاتے ہیں. اب وہ بھی جو ہماری افسر شاہی ہے اس کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اب آپ تمام جو ایشوز ہیں ان میں کم سے کم مسائل پیدا کریں اور جلد سے جلد اپروولز دیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں، آپ LNG کا پروجیکٹس دیکھیں، آپ ریکوڈک کے جو پریویس کیس تھا اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ نے مداخلت کر دی. LNG کا کیس ہے اس میں بھی نیب نے انوالومنٹ کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں جو ہمارے انٹرنل جھگڑے ہیں اور مسائل ہیں ان کی وجہ سے انویسٹرز جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے. لیکن اب جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے یقین دلایا ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی ایک بہت بڑا وفد جس کی قیادت وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں، وہ 16 اپریل کو یہاں پر پہنچیں گے. اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں وہ انویسٹرز کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. ایک بڑا منصوبے ہیں جس میں پانی اور بجلی میں ان کی انویسٹمنٹس ہیں، زراعت میں ہیں، ریئل اسٹیٹ میں ان کی انویسٹمنٹس ہیں، یہاں پر ہوٹلنگ کے شعبے میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈک میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاک سعودی سپریم کوارڈینیشن کونسل ہے اس کے جو حکام ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں. لہٰذا پاکستان بہت مثبت طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام ہرڈلز کو کم سے کم کیا جائے، رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جائے اور انویسٹرز کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول فراہم کیا جائے تاکہ جو انویسٹرز ہیں وہ یہاں پر آئیں. اور اس کے لیے سعودیز کی طرف سے کیونکہ ہمیشہ بڑی کوپریشن کی گئی پاکستان کے، جب بھی مسائل ہوئے معاشی یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی تو ان میں سعودیہ نے ہمیشہ بڑی ہیلپ کی. تو لہٰذا اس وقت بھی جو سعودی قیادت ہے اس نے بہت فراخ دلی سے پاکستانی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ وہ ہر طریقے سے تعاون کریں گے اور انویسٹمنٹس لے کے آئیں گے. اب جو پہلے $5 ارب کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی تھی، آج یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اب $7 ارب تک جا سکتی ہے. اور آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں جو استقبال ہے بھرپور طریقے سے ہوگا. میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں ان کے لیے پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ان کو بھرپور طریقے سے یہاں پر ویلکم کیا جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.